وما قدر اللہ نہیں قدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق کا قدر ہی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اذ قالوا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی بشر کسی بشر کے اوپر من شیء کوئی چیز بھی۔ قل آپ فرما دیجئے من انزل کتاب کس نے اتاری کتاب الذی جاء بہ موسیٰ وہ جو لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام نور جو روشنی ہے وہدا اور ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے تجعلونہ تم نے بنا لیا اس کتاب کے قراطیس ٹکڑے ٹکڑے تبدونہ تم ظاہر کرتے ہو اس کو وتخفون کثیرا اور تم چھپاتے ہو بہت کو وعلمتم اور سکھایا تم کو ما لم تعلموا انتم وہ جو تم نہیں جانتے تھے ولا آباکم اور نہ تمہارے ابا و اجداد جانتے تھے قل آپ فرما دیجیے اللہ ثم ذرہم پھر چھوڑ دیں ان کو فی خوضہم اپنے شغل میں یلعبون وہ کھیلتے رہیں وہذا کتاب یہ کتاب ہے انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو مبارک جو برکت والی ہے مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے سامنے ہیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ تاکہ آپ ڈرائیں تمام بستیوں کو ومن حولہا اور جو ان کے ارد گرد ہے والذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالآخرت آخرت کے اوپر یؤمنون بھی ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی وہم علی صلاتہم وہ اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیات مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی مشترکہ مجلس تھی جس کے اندر مشرک بھی تھے یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے صحابی بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی رسالت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالی مجھے اپنی کتاب نازل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معجزات عطا فرمائے۔ تو اس مجلس کے اندر ایک یہودی ابو رافع تھا جو بڑا منہ پھٹ آدمی تھا، بے لحاظ آدمی تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بشر کے اوپر کسی انسان کے اوپر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی نازل کی ہو۔ تو یہ اس آدمی نے ضد کی وجہ سے کہا، کیونکہ جو آدمی ضد کے اوپر آ جائے تو حق بات کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو بڑا سمجھدار تھا لیکن اس نے ضد کی وجہ سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز بھی کسی انسان کے اوپر نہیں اتاری۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیات نازل فرمایا وما قدر اللہ حق قدری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کی؟ مثال کے طور پر کسی ملک کا صدر دوسرے ملک کے پاس دوسرے صدر کے پاس اپنا سفیر بھیجتا ہے کہ جا میری طرف سے سفیر بن کر جا فلاں ملک کے صدر کے پاس، اپنے دستاویز اور ساری چیزیں دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے میرا سفیر ہے۔ جب یہ سفیر دوسرے ملک کے اندر چلا جاتا ہے، اگر وہاں کا صدر اس سفیر کا انکار کر دے، اس سفیر کو نہ مانے، تو حقیقتاً اس سفیر کی بے عزتی نہیں ہے، اس کی ناقدری نہیں ہے، اس کی جو صدر ہے اس کی قدر ہے ناقدری ہوئی ہے جس نے سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کے اوپر کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، ان کے اوپر اپنے احکام بھی نازل فرمائی ہے، معجزات بھی نازل کے عطا کیے ہیں، فرمایا کہ یہ میرے پیغمبر ہے۔ جو لوگ پیغمبروں کو نہیں مانتے، پیغمبروں کی قدر نہیں کرتے، وہ حقیقت اللہ کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ پیغمبر تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم نے میرے پیغمبر کی ناقدری کی ہے، میرے پیغمبر کو نہیں مانا، تو ایسے معلوم ہے جیسے کہ تم نے میری ناقدری کی ہے، جس طرح میرا قدر کرنے کا حق تھا اس طرح تم نے میری قدر نہیں کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء جب یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی انسان کے اوپر کوئی چیز بھی نازل نہیں فرمائی، کیونکہ ابو رافع یہودی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، کیا موسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام بشر نہیں تھے؟ ان سے پوچھے تو صحیح کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب نازل فرمائی، نورا جو روشنی بھی تھی، وہدا جو ہدایت والی بھی تھی،
لوگوں کے لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کتاب لے کر ہے تو وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو بشر تھے، اللہ نے اس کے اوپر نازل فرمائی ہے، تو میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی تو آخری پیغمبر ہوں، مجھ کے اوپر بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ تجعلونہ قراطیس، جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی تھی اور روشنی بھی تھی، ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے، تو تم اس کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اپنی تبدونہا وتخفون کثیرا، اپنی مرضی کے جو اس کے احکام تھے وہ ظاہر کرتے اور بہت سے احکام کو چھپا دیتے۔ یعنی یہودیوں کی جو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق احکام تھے، جو ان کے مطابق تھے، یعنی آسانی والے تھے، ان کی خواہش کے مطابق اس کو تو وہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ اللہ نے ہماری کتاب کے اندر حکم فرمائے۔ جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے، اس کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کو کتاب عطا کی، تم نے اس کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اپنی مرضی کے جو احکام تھے اس کو ظاہر کرتے تھے، جو تمہاری مرضی اور خواہش کے خلاف تھے تم اس کو چھپاتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب دی، ایسے احکام سکھائے ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، نہ تمہارے آبا و اجداد آتے تھے۔ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، یہ پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے کتاب نازل کری، اس میں ساری چیزیں بیان کی کہ حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، جائز چیز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، اور عذاب یہ ہے، ثواب یہ، سارا کچھ تمہیں معلوم ہو گیا۔ تمہارے باپ و اجداد بھی نہیں جانتے تھے، تم سب نے جان لیا۔ اس کے باوجود بھی تم ہٹ درمی کرتے ہو، یہ نہیں مانتے کہ آخری پیغمبر پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے، آپ یہ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ نے کھیل تماشے کے اندر جو لگے ہیں وہ لگے رہنے دیں، آپ کی بات نہیں مانتے تو نہیں مانے، آپ کی نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، میری قدر دانی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ میں نے جو آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن پاک میں نے نازل فرمائی ہے، یہ کتاب، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو برکت والی کتاب ہے، یعنی جیسے برکت والی ہے، اس کا دیکھنا بھی برکت ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اتنا برکت والی کتاب ہے۔ مصدق لما بین یدیہ، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جتنا پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ کتابیں برحق تھی، سچ تھی، ٹھیک تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبروں کے اوپر نازل فرمائی ہے، تورات ہوگی، انجیل ہوگی، زبور ہوگی، یہ کتابیں، قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ اس قرآن پاک کے ذریعے تمام لوگوں کو ڈرائیں۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ جو ہے یہ تمام بستیوں کی ماں ہے، پوری دنیا کی مکہ مکرمہ ماں ہے، کیونکہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ یہ ایک جس طرح روٹی کا پیڑا ہوتا ہے، اسی طرح پہلے زمین پیڑا تھی مکہ مکرمہ، بیت اللہ جہاں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے کھینچ کر پوری دنیا کے اندر زمین کو بنا دی ہے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ کو تمام بستیوں کو ماں کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ام القریٰ تمام بستیوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد جتنا بھی بستی ہیں سب کو آپ ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت کے بعد پھر ہم نے سب نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جو قیامت کو مانتا ہے نا وہ قرآن پاک کو بھی مانتا ہے، قرآن پاک پر بھی ایمان لیتا ہے، اور جو قیامت کے اوپر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پاک کو مانتا ہے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بیان کر دی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے نشانی کیا فرما دی؟ ایمان والوں کی نمازوں کی پابندی کرنے والا۔ تو اس وجہ سے ہم سب لوگوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی نشانی نماز فرمائی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہوگا اس کے ایمان کی نشانی کہ اس کا ایمان پکا ٹھکا ایمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے والا بنائے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔